اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 578 ملاحظہ فرمائیں۔ میری آواز پر اس نے پڑوس کے گھر میں جھانکا۔ اف بھائی سکندر، آج تو آپ نے دیر ہی کر دی۔ میں نے کہا بی بی، ہم آئندہ کبھی کریں گے، تم بس دیکھتی جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ یوں پورا شعر ہے کہ امتحان عشق ہے، روتی ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتی ہے کیا۔ غالب نے کہا۔ گل مسکرانے لگی۔ بوڑھا تو سو گیا گولی کھا کے۔ تم نے کچھ کھایا؟ ہاں، جو کھانا اس کے لیے آیا تھا محلے کے کسی گھر سے، وہی کھا لیا تھا۔ وہ کافی ہوا تمہیں؟ میں نے کہا۔ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ وہ کھانا لانے والا کون تھا، کافر یا مسلمان؟ محسن بولا۔ میں نے کہا میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ہندو کے گھر کا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہو اور اس میں حرام چیز شامل نہ ہو۔ دال چاول تھے، ان میں کیا حرام حلال؟ دال ایک غیر اسلامی خوراک ہے۔ خیر، اب اللہ تمہیں معاف کرے، اس نے اس صورتحال میں حرام حلال کا پابند نہیں کیا اپنے بندے کو۔ میں نے کہا گل، دوسرے کوارٹر میں ہم کیسے جائیں گے؟ دیوار پھاند کے، چابی تو اب ہے نہیں ہمارے پاس، ظاہر ہے دروازے سے تو شریف آدمی آتے ہیں۔ غالب نے کہا۔ میں نے کہا تو پھر تم آگے چلو، سب سے کم شریف تم ہو، ہم خود کچھ نہیں کریں گے، تمہاری تقلید کریں گے۔ باری باری ہم درمیانی دیوار سے ساتھ والے گھر میں اتر گئے۔ آخری شخص میں تھا جس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کے گل کو قدم رنجا فرمانے کے لیے کہا۔ اس نے جوتے اتار کے دیوار پر سے دوسری طرف پھینک دیے۔ میں نے غالب کے ہنسنے کی آواز سنی۔ بھائی واہ، کیا نشانہ پایا ہے، اندھیرے میں تیر چلایا تھا خاتون۔ یہ تیر نہیں، جوتی ہے اندھے، محسن بنا کے بولا۔ جو ہر روز کھاتا ہے تو اس سے، قسم خدا کی وہ تو ہے میرے پاؤں کی جوتی، نیت بھی کرے ایسی تو اس کا سر توڑ دوں۔ دست درازی اور چیز ہے، محبت میں ہوتی رہتی ہے، مگر عورت سر پر جوتی کھینچ مارے، ایسی ذلت، توبہ توبہ، خودکشی کر لوں اسی دن۔ اب میں بھی دوسری طرف اتر گیا تھا۔ محسن کی خفت غالب کی بکواس سے غصے میں بدل گئی تھی۔ گل کی جوتی اچانک ہوا میں اڑتی ہوئی آئی تھی اور اس کے سر پر تو نہیں لگی تھی مگر سر سے چھو کر نیچے گر گئی تھی۔ گل اب محسن کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے کیا معلوم تھا؟ تمہارا کیا قصور ہے گل؟ اگر مقدر میں جوتے کھانے لکھے ہوں تو آسمان سے جوتے ہی برستے ہیں، غالب نے کہا، جس کا ہنسی سے برا حال تھا۔ محسن نے کہا، گل اس کو بکنے دو، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ نہیں، غلطی تھی یہ میری، مجھے پہلے دیکھنا چاہیے تھا، تمہیں بتا دیتی میں۔ گل رونے کے قریب ہوگی۔ چلو اگلی بار دیکھ کے اور نشانہ لے کر مارنا اس کے سر پر۔ محسن نے اس کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا، اب ایسی رونی شکل مت بناؤ، یہ سب اداکاری ہے شیروانی صاحب۔ پہلے تو میں نے غالب کو ڈانٹا، یار مرزا وہ سچ مچ رو پڑے گی، تم تو مناؤ گے اسے، چلو اندر، ختم کرو یہ بےہودگی۔ خالی تابوت وہاں اسی طرح رکھا ہوا تھا جیسے ہم نے چھوڑا تھا۔ یکلخت سب کو چپ لگ گئی تھی، سب تابوت کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ مذاق میں یا اداکاری کے لیے بھی موت کا سوانگ رچانے میں خوف اور دہشت کا ایک آسے پوشیدہ رہتا ہے جو اس وقت اچانک سب کے سامنے آ گیا تھا۔ ماحول کی اعصاب شکن کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر میں نے تابوت کا معائنہ کیا۔ سب ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں۔ محسن سے پہلے میں تابوت میں لیٹ گیا اور محسن سے کہا کہ وہ ڈھکن بند کر دے۔ میرے چہرے کے عین اوپر شیشہ تھا جس میں سے مجھے ان سب کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب ایسے کھڑے تھے جیسے سچ مچ کسی میت کو دیکھ رہے ہوں۔ پھر شاید محسن کو اس سیمکانہ صورتحال کا احساس ہوا۔ اس نے مجھ پر جھک کر کچھ کہا جس پر غالب کہکا مار کر ہنسا اور گل بھی مسکرانے لگی۔ چل بھائی اصل مردے، تیری جگہ پر غاصبانہ قبضہ ہو گیا تھا، غالب نے کہا۔ جگہ خالی ہو گئی، بکو مت، کرسی پر غاصبانہ قبضہ ہوتے تو سنا تھا، مردوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، محسن بولا۔ باہر نکل کر میں نے کہا، وہ بیچارہ بے کا مین تو مارا گیا۔ بیچارہ مت کہو اسے، گل نے خفگی سے کہا۔ اب مردے کا میک اپ بھی کون کرے گا، ایسے ہی کام چلانا پڑے گا۔ میں نے کہا، تم تیار ہو گل؟ جی، گل نے کچھ تذبذب کے ساتھ کہا۔ دیکھو یہ سب ایسا ڈرامہ ہے جس میں کسی کی اداکاری ذرا بھی خراب ہوئی تو سب کام خراب ہو جائے گا، کام تمام ہو جائے گا۔ غالب نے لقمہ دیا۔ تم کو ایک وفادار بیوہ کا پورا کردار کیسے کرنا ہے
یہ ہم تم پر چھوڑتے ہیں، بہت بڑا امتحان ہے یہ، مگر اس پر ہمارے مشن کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل پریشان نہ ہو بھائی سکندر، گل نے نئے عزم کے ساتھ کہا، اور لباس بدلنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ موسی نے تیسرے کمرے کی عدم موجودگی میں غسل خانے کا رخ کیا۔ جب گل تیار ہو کر آئی تو بلا شبہ ایک لمحے کے لیے میری نظریں بھی خیرہ ہو گئی۔ کالے لباس میں اس کا خوبصورت رنگ ایک دم نمایاں ہو گیا تھا اور اس کی گردن واقعی مرمری نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی دل فریبی میں سیاہی کے اس غم منگیز تاثر نے رونائی کا بالکل انوکھا انداز پیدا کر دیا تھا جو میں نے بھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ شرما کے لال ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کالا لباس تم کو نظر بد سے بچائے گا، غالب نے کہا، ورنہ ایسی حسین بیوہ تو کبھی نہیں دیکھی۔ چلیں اب اتنا بھی مت منائیں مجھے، گل نے کہا، مگر یہ وہ بات ہے جو ہر حسین عورت اپنے حسن کی تعریف سن کے شکریہ کے طور پر کہتی ہے۔ کیا آپ نے ٹھیک کہا۔ محسن کالا سوٹ پہن کے اور کالی ٹائی لگا کے آیا تو وہ بھی دم بخود رہ گیا۔ گل تم تو قیامت ڈھا رہی ہو، کیا بنے گا اس بیچارے گارڈ کا؟ مجھے تو اندیشہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں اس کا الٹا اثر نہ ہو جائے۔ میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا اگر وہ گل کو بری نظر سے دیکھنے کی جرات بھی کرے، محسن نے کہا۔ گل سب سے زیادہ محسن کی زبان سے تعریف کے الفاظ سن کے خوش ہوئی تھی، جو ایک قدرتی بات تھی۔ محسن کا اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنا گل کے لیے مختلف جذباتی معنی رکھتا تھا۔ اس کی دوسری بات نے گل کو اتنا بے قرار کیا کہ ہم نہ ہوتے تو شاید وہ محسن کے سینے لگ جاتی۔ اب اس نے محسن کا بازو تھام کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کیسی باتیں کرنے لگے تم؟ میں نے غالب کی طرف اور غالب نے میری طرف دیکھا کیونکہ ہم گل کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ محسن نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ ایک مردے کے اتنا قریب مت آؤ کنواری بیوہ۔ کنواری بیوہ کچھ عرصہ پہلے ریلیز ہونے والی شمیم آرا کی فلم تھی۔ گل جھیم کر پیچھے ہٹی اور مسکرانے لگی۔ اچھا دوستو، کوئی الوداعی ڈائلاگ بولا یا دردناک شعر پڑا تو جامپڑ مار دوں گا آپ کے، میں نے کہا۔ غالب نے کہا، چل لیٹ ورنہ میں لٹاتا ہوں اڑوں گی مار کے۔ ہم نے محسن کو چند ہدایات دی، پھر وہ تابوت میں لیٹ گیا۔ تابوت کے ڈھکنے میں چاروں کونوں پر باریک کیلوں کو پہلے ہی ٹھوک دیا گیا تھا۔ ڈھکنے کو دبا کے ہم نے ان کیلوں کے نوکیلے سرے نچلے حصے میں دبائے۔ تابوت بند ہو گیا۔ اس میں نیچے سوراخ ہے نا ہوا کے لیے؟ گل نے اپنی اضطرابی کیفیت چھپانے کے لیے کہا۔ کیا تم نے دیکھے نہیں تھے؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ تابوت کے شیشے میں سے محسن کا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سین کو مختصر کرنے کے لیے غالب سے کہا، چلو مرزا جی تابوت اٹھاؤ۔ یار ہم دو آدمی اتنا وزن اٹھا کے جائیں گے؟ کیا کریں، مجبوری ہے، غالب نے کہا۔ اور کوئی طریقہ نہیں اس مردے کو ڈھونے کا؟ اس وقت کیا ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ یار وہ جگہ کافی دور ہے۔ جگہ تو واقعی دور ہے، میں نے کہا، پہلے خیال نہیں آیا؟ کیوں نہ کہیں سے کوئی گاڑی لے آئیں؟ ابھی زیادہ تو رات نہیں ہوئی۔ ہاں آدھی رات باقی ہے، میں نے کہا، شاید کوئی گدا گاڑی یا ریڑی مل جائے۔ گل نے اچانک کہا، ایک ریڑی ہے تو صحیح، مگر کیا؟ وہ دے یا نہ دے، چرا سکتے ہو تو چرا لاؤ۔ ساتھ والے کوارٹر کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ غالب نے کہا، ایک مونگ پھلی بیچنے والا ہے، روز دوائیں لاتا ہے بوڑھے کے لیے، اس نے بتایا، وہ خود بھی وہیں سو رہا ہوگا۔ میں نے اور غالب نے ایک دوسرے سے نظروں میں مشورہ کیا اور محسن کو باہر نکل آنے کا مشورہ دیا۔ میں اور غالب ریڑی لینے چلے گئے۔ کیا کرنا ہے؟ ریڑی مانگنی ہے، خریدنی ہے یا چرانی ہے؟ گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نکل آئے تو اچھا ہے۔ وہ ڈر جائے گا، یہ کالے سوٹوں والے ریڑی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کسی کی لاش لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا کسی کو قتل کر کے آئے ہیں؟ کسی مشکل میں پڑ جانے کا احساس غالب آ گیا تو وہ ریڑی بیچے گا بھی نہیں۔ میں نے کہا، بس پھر ریڑی اٹھا لاتے ہیں، اور اگر وہ خود اٹھ گیا تو اسے پھر لٹا دیں گے، مجبوری ہے یہ بھی۔ ایک ریڑی کتنے میں ملتی ہے؟ میرا باپ ڈاکٹر تھا، میں نے بھی سب کام کیے ہیں لیکن ریڑی لگانے کی سعادت حاصل نہیں کی۔ چل 4,000 روپے رکھ دیں گے اس کی جیب میں، 2,000 رکھ دیں گے، کون سے ہماری جیب سے جا رہے ہیں؟ 15,000 میں سے 8,700 پڑے ہیں۔ ریڑی وہی موجود تھی جہاں گل نے بتایا تھا، مگر اس کو چرانا ناممکن تھا۔ ریڑی والے نے اس کے فریم سے زنجیر یوں گزاری تھی کہ خر پہیا لپیٹ میں آ گیا تھا۔ زنجیر کو اس نے ایک ٹیلی فون کے کھمبے کے ساتھ کفل سے جوڑ دیا تھا۔ ممبئی میں ریڑی بھی بہت قیمتی چیز ہے۔ ایک چلتی پھرتی دکان کا مالک خوش نصیبوں میں شمار ہوتا ہے۔
لے جانے والے اس کے پہیے بھی نہ چھوڑتے کیونکہ یہ سائیکل کے پہیے تھے ٹائر ٹیوب کے ساتھ۔ میں نے اور غالب نے ریڑھی کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ زنجیر نے صدا دی اور ریڑھی کا مالک ایک دم اٹھ بیٹھا۔ مجھے ایک دم اندازہ ہو گیا کہ اس نے شور مچانے کے لیے منہ کھولا ہے۔ پلک جھپکتے ہی میرے ہاتھوں نے اس کو دبوچ لیا اور اس کی چیخ تو کیا، آواز تک نہ نکل سکی۔ دیکھو ہم یہ ریڑھی لے جا سکتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم اپنی ضرورت نہیں بتائیں گے، بس یہ سمجھ لو کہ ہم تمہیں اس کی قیمت دے کر جائیں گے، جاتے وقت تم کو ناک آؤٹ کر کے جائیں گے۔ ناک آؤٹ سمجھتے ہو نا، بے ہوش کر کے جائیں گے۔ تمہیں ماریں گے نہیں کیونکہ ہم بلا وجہ کچھ نہیں مارتے، کسی کا حق بھی نہیں۔ اب یہ بتا دو کہ ریڑھی کی کیا قیمت لوگے؟ 1000؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 2000 کافی ہوں گے، میں نے کہا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ریڑھی کتنے میں بنتی ہے یا بنی بنائی کتنے میں ملتی ہے۔ اس نے میرے بیان کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے پھر نفی میں سر ہلایا۔ اوکے 3000۔ اب تم نے نفی میں سر ہلایا تو میں خود تمہارے سر کو 180 درجے گھما کے پیچھے کی طرف کر دوں گا، خواہش کوشش میں تمہارا من کا ٹوٹ جائے۔ تم بھی بلیک میل کر رہے ہو ہمیں خبیث، میں نے کہا، اور اس کی کنپٹی پر ایک ہاتھ مار کر اسے بے حس و حرکت کر دیا۔ 3000 روپے اس کی جیب میں رکھتے ہوئے میں نے جیب میں سے وہ چابی نکال لی جو ریڑھی کو آزاد کر سکتی تھی۔ اسے سونے کے انداز میں لٹا کر میں اور غالب ریڑھی لے گئے۔ آدھی رات کے وقت ہماری اس کارروائی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ معلوم نہیں ہماری عدم موجودگی میں محسن اور گل کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ گل کی صورت دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے ہیں۔ آنسوؤں کی نمی اس کی آنکھوں میں رہ گئی تھی۔ محسن کچھ جھیپا ہوا سا لگا تھا۔ میں نے عمدن کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور غالب بھی انجان بن گیا۔ جب ہم تابوت کو ریڑھی پر رکھ کر روانہ ہوئے تو گل نے ریڑھی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ریڑھی کو میں پیچھے سے دھکیل رہا تھا اور غالب آگے سے دھکیل رہا تھا، آہستہ آہستہ اور پورے احترام کے ساتھ۔ کچھ دور جانے کے بعد ہمیں بہت سے لوگوں نے دیکھا، ان میں کلی بھی تھے، عام افراد بھی، مگر کسی نے ہم سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ سب احتراماً راستہ دیتے گئے۔ صرف 2 افراد نے سینے پر صلیب بنائی جو یقیناً کرسچن تھے۔ گل باقاعدہ رو رہی تھی اور یہ اداکاری نہیں، کچھ اس کے جذبات پہلے ہی سے طلبگار فغاں تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی اور ضرورت نے اسے جواز فراہم کر دیا تھا۔ میں نے مذاق میں کہا، آنسو خوب بہا لیتی ہو تم، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ غالب نے کہا، گلیسرین کے بغیر شاید نیر سلطانہ بھی نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ المیہ اداکاری اس پر ختم ہے۔ گل نے پھس پھس کرتے ہوئے رومال سے آنکھیں صاف کیں اور بولی، رومال میں گلیسرین ہے؟ گلیسرین کہاں سے آئی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ بوڑھے کے گھر میں تھی، سردی میں ہاتھ پاؤں پھٹ جائیں تو لگاتے ہیں۔ گل نے کہا، اس کا بھی کوئی ہوگا لگانے والا؟ چلو تمہارا کام تو بن گیا، میں نے کہا۔ گل اس کے بغیر بھی رو سکتی تھی، نازو کے سوا ہر لڑکی رو سکتی ہے، نازو بھی رو سکتی ہے، میں نے کہا۔ شرط لگا لو۔ شرط لگانے سے پہلے ہم پلیٹ فارم کے آخری حصے کے بعد شروع ہونے والے فولادی جنگلے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ آمد و رفت درمیان کے اس راستے سے جاری تھی جو 2 سلاخیں نکال کے عوام نے خود اپنی سہولت کے لیے بنا لیا تھا۔ ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، لوگ لمبا چکر کاٹ کے سیدھے راستے سے جانے کی بجائے کہیں بھی ایک شارٹ کٹ پیدا کر لیتے ہیں۔ دیوار ہو تو اینٹوں کو نکال کے اور جنگلہ ہو تو سلاخیں نکال کے۔ انتظامیہ جتنی بار چاہے اس راستے کو بند کرے، راستہ بند نہیں ہوتا۔ لیکن یہ راستہ صرف اتنا تھا کہ اس میں سے ایک وقت میں ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ ریڑھی اس راستے سے نہیں گزاری جا سکتی تھی، اور اس مقصد کے لیے ہم صحیح راستہ اختیار کرتے تو چیکنگ کرنے والوں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا کہ لاش کس کی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، NOC، کلیئرنس، ریلوے کا اجازت نامہ، بکنگ کی رسید اور نہ جانے کیا کچھ پیش کرنا ضروری ہوتا۔ میں نے اور غالب نے تابوت کو یہاں سے مال گاڑی تک خود اٹھا کر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گارڈ کا ڈبہ مال گاڑی کے آخری حصے میں لگایا جا چکا تھا اور درمیانی فاصلہ مشکل سے 100 گز تھا۔ اندر کے رش میں صورتحال مختلف ہو گئی۔ ہم سے متعدد افراد نے مرحوم کے بارے میں پوچھا۔ چند ایک خدا ترس قسم کے لوگوں نے اتنے ہی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ تابوت اٹھوانے میں ہماری مدد کی جیسے راہ چلتے لوگ جنازے کو کندھا دینا کار ثواب سمجھتے ہیں۔ گارڈ اپنے ڈبے میں نہیں تھا، ایک کیبن میں اس کا بیڈ بنا ہوا تھا جس پر وہ آرام کر سکتا تھا۔ اسے ملک کچن اور باتھ روم تھے جو ڈبے کی چوڑائی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بنا دیے گئے تھے۔ بیڈ کے سامنے کا حصہ خالی تھا۔ ہم نے تابوت وہاں رکھا اور بیوہ کو روتا چھوڑ کے باہر کے برآمدہ نما کھلے حصے میں آ گئے۔ اسی وقت گارڈ نمودار ہوا۔ کالے سوٹوں میں ملبوس 2 افراد کو اپنی سفری قیام گاہ میں
بلا اجازت موجود پا کے وہ حیران بھی ہوا اور مشتعل بھی۔ وہ 6 فٹ قد کا بھاری جسم والا مدراسی تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے اوپر آ کر کہا۔ میں نے بڑی سوگوار آواز میں شائستگی سے کہا، میرا نام رابرٹ ہے، مرحوم کا بھائی ہوں میں، اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے مجبوراً مصافحہ کیا۔ کون مرحوم؟ میرا نام البرٹ ہے، میں مرحوم کی بیوہ کا بھائی ہوں۔ کالم نے بھی لہجے میں رکت پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اتنی دیر میں گارڈ نے مرحوم کو بھی دیکھ لیا تھا اور اس کی بیوہ کو بھی۔ واٹ از دس؟ کس کی اجازت سے یہ تابوت یہاں رکھا گیا ہے؟ اس نے پہلے درست لہجہ اختیار کیا تھا، مگر پھر اسے فوراً اپنی بد اخلاقی کے احساس نے روک لیا۔ یو سی، یہ ممکن نہیں ہے۔ آئی ایم سوری سر، آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، میں نے لجاجت سے کہا۔ آپ کو خدا نے درد مند دل دیا ہے، اور یہ انسانیت کے رشتے سے ایک اخلاقی فریضہ ہے جس کی ادائیگی میں آپ جیسا نیک آدمی کوتاہی برتنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کالم نے کہا۔ خوشامد اور تعریف سے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں، وہ کیسے متاثر نہ ہوتا؟ اس کے اور ہمارے درمیان گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی، چنانچہ سب تہذیب کے دائرے میں تھے۔ جنٹل مین پلیز میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کی مدد کر سکتا تو ضرور کرتا، یہ بد اخلاقی کی بات نہیں ہے۔ ریلوے کے قوانین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر آپ لوگ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو میں تابوت کو مال گاڑی سے لے جانے کے لیے آپ کو خصوصی اجازت نامہ بھی دلوا دیتا۔ سر، ہم مجبور نہ ہوتے تو ایسا غلط کام نہ کرتے جس سے آپ کی پوزیشن پر خرف آئے، میں نے کہا۔ غالب نے کہا، یہ کوئی معاشی مجبوری نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہم ٹرک میں رکھ کے بھی تابوت کو لے جا سکتے تھے۔ پھر کیا بات ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت کوئی ٹرک وہاں جانے کے لیے تیار نہیں، وہ صبح کی بات کرتے ہیں اور ہم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے، میں نے کہا۔ ٹرک والوں میں انسانیت اور ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، ہم نے تو 50 کلومیٹر کے 5000 تک پیش کیے تھے۔ غالب نے افسوسناک انداز میں سر ہلایا۔ 5000؟ گارڈ حیرت سے سکتے میں آ گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ جو پانسا ہم نے پھینکا تھا وہی ہمارے حق میں پلٹ گیا ہے۔ ہاں، وہ جگہ مشکل سے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پھر کون احمق تھا جس نے انکار کیا؟ ہم احمق نہیں کہہ سکتے انہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور دل شرافت سے خالی ہیں، میں نے کہا۔ جس کو پیسے کی ضرورت ہوگی وہ کیوں انکار کرے گا؟ پیسے کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ آخر ٹرک کیوں چلاتے ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا، کچھ وہمی بھی ہے۔ صاف تو کسی نے نہیں کہا، مگر رویے نے یہ بتا دیا کہ وہ مردے ڈھونا نہیں چاہتے۔ یہ نوست کا کام ہے اور ان کے ٹرک میت گاڑی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، غالب نے کہا۔ خیر، ہم زبردستی تو کسی کو نہیں لے جا سکتے تھے۔ ایک شخص نے اتنی نیکی کی کہ آپ کی طرف بھیج دیا۔ میری طرف؟ کون تھا وہ؟ میرا مطلب تھا اس مال گاڑی کی طرف۔ باقی سب ڈبے تو بند تھے اور سیل ہو چکے تھے۔ ہم نے تابوت یہاں رکھ دیا، آپ سے اجازت بھی نہیں لی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے محدود اختیارات کی بات کرتا۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ریلوے کے قواعد و ضوابط اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر رات کے وقت آپ کو بھلا کون چیک کرنے آئے گا؟ آپ کے ذاتی کمپارٹمنٹ میں اور آ جائے تو کیا وہ ایک نیکی کرنے کے جرم میں رپورٹ کرے گا آپ کی؟ آپ اسے قائل بھی کر سکتے ہیں اور خاموش بھی۔ غالب نے 5000 روپے نکالے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ معاوضہ نہیں لیں گے، مگر ہو سکتا ہے کہ راستے میں آپ کو کسی کا منہ بند کرنا پڑے۔ کمینے لوگوں کا منہ صرف پیسہ بند کرتا ہے۔ میں نے کہا، پلیز یہ آپ رکھ لیں۔ 5000 کے نوٹ دیکھتے ہی گارڈ کی آنکھوں میں مدھم سی چمک پیدا ہوئی تھی، مگر وہ ایک دم اپنی بات پلٹ کے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ پیسہ دیکھ کر وہ ریلوے کے قواعد و ضوابط کو بھول نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میری نوکری داؤ پر لگ جائے گی، لیکن دوسری طرف میں انکار کر کے خود اپنی نظر میں گر جاؤں گا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ میں نے سفر آخرت پر ایک انسان کی راہ میں روڑا اٹکایا۔ میں یہ رسک لوں گا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ تابوت کو کہاں اتارنا ہوگا، بیوہ خاتون آپ کو بتا دیں گی۔ اس نے نوٹوں کی گڈی ہاتھوں میں پکڑ کے یہ ظاہر کیا کہ وہ کتنا شرمسار اور مجبور ہے۔ میں اتنا ذلیل نہیں ہوں کہ اس نیک کام کا معاوضہ لوں، لیکن یہاں سے روانہ ہونے میں بھی 4 گھنٹے باقی ہیں ابھی۔ راستے کا مسئلہ تو بعد میں پیدا ہوگا۔ یہاں بہت سے لوگ آئیں گے چیک کرنے، لالچی افسر، ان کے چمچے جو مفت میں سفر کرتے ہیں ہر گاڑی میں گارڈ کے ساتھ۔ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا منہ ایسے ہی بند کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں؟ کوئی بات نہیں مسٹر البرٹ، میں رابرٹ ہوں، میں نے کہا۔
آپ کا یہ احسان، پلیز ڈونٹ مینشن اٹ مسٹر رابرٹ۔ البرٹ میرا نام ہے، غالب نے کہا۔ سوری، میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا۔ اب آپ لوگ مطمئن رہیں۔ اس نے نوٹ جیب میں ڈال لیے۔ کسی کو آنے ہی نہیں دوں گا میں۔ غلطی سے اس نے دل کی بات کہہ دی تھی اور اعتراف کر لیا تھا کہ وہ رقم اپنے پاس رکھے گا۔ جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو اعتراض کون کرے گا؟ غالب نے کہا۔ اچھا سسٹر، اس فرشتہ صفت شخص کی مدد سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح اس کی شفاعت کے ضامن ہو۔ اس نے سینے پر صلیب بنائی۔ گل نے ایک چیخ ماری اور غالب کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کاش میں بھی مر جاتی ڈیوڈ کے ساتھ۔ ہو نو، تم کو بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے، ڈیوڈ کی نشانیوں کو سنبھالنا ہے، میں نے کہا۔ گل میرے سینے سے لگ کے بھی روئی اور گارڈ اس دردناک جذباتی منظر کو ایک پورے احترام غمناک خاموشی سے دیکھتا رہا۔ گارڈ کے ڈبے کے پاس چند افراد رک گئے تھے مگر انہیں گارڈ نے اشارے سے چلتا کر دیا۔ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ چلو چلتے پھرتے نظر آؤ۔ میں اور غالب آنسو پونچھ کے گارڈ سے مصافحہ کر کے اور ایک بار پھر ممنونیت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد نیچے اترے اور سر جھکا کے روانہ ہو گئے۔ ہمارے لیے رونا مشکل تھا مگر یہ مشکل گل کے گلیسرین میں بھیگے ہوئے رومال نے آسان کر دی۔ گارڈ نے ہماری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو حقیقی غم و الم کا گھمال سمجھا تو غلط نہیں سمجھا۔ ہمارا پورا ڈرامہ بہت کامیابی سے پیش کیا گیا تھا۔ واپسی پر ہم پھر اس جنگلے کے درمیان سے گزرے تو ریڈی وہیں موجود تھی۔ غالب نے کہا، کیا اسے واپس لے جائیں؟ کیوں؟ اب کیا ضرورت ہے پھر ادھر جانے کی؟ اچھا ہے اسے ریڈی بھی واپس مل جائے، رقم بھی مل جائے۔ رقم پر مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک اور بندہ خبیث الزمان سے خلق کا قرض وصول کرنا ہے۔ میں نے کہا، کیا قرض تم اکیلے وصول کر لو گے؟ ہاں، اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تم جاؤ نادو کی طرف، امید ہے تمہارے پہنچتے ہی وہ ڈاکٹر اور ٹرینر کا بنڈل بنا دے گی۔ تم تیار ہو جانا، میں اگر وہاں نہ پہنچا تو براہ راست ٹرین پر آ جاؤں گا، انہی کپڑوں میں جو گارڈ دیکھ چکا ہے۔ میں پچھلی طرف سے آؤں گا، میں نے کہا۔ یہ ریڈی تو واپس لے جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم کو ریڈی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ جب ہم اسے قیمت دے چکے، وہ بھی منہ مانگی، تو ریڈی ہماری ہوگی۔ اب ہم اسے یہاں چھوڑ دیں یا ممبئی کے چیف منسٹر کو تحفے میں بھیج دیں، ہماری مرضی۔ ویسے صبح مل ہی جائے گی اسے، میں نے کہا اور بائیں جانب مڑ گیا۔ غالب کو دائیں طرف جانا تھا۔ بڑا مرحلہ کسی دشواری کے بغیر سر ہو گیا تھا۔ مال گاڑی کے گارڈ پر قابو پانا اب محسن اور گل کا کام تھا اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ گاڑی مال گاڑی کو چلانے کی اجازت دیتا ہے اور روکتا ہے۔ اس کا تعاون حاصل ہو جانے کے بعد مال گاڑی راستے کے ہر چھوٹے موٹے اسٹیشن سے گزرتی جائے گی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ پوری ٹرین ہائی جیک ہو گئی ہے۔ گارڈ کے تعاون کے بغیر یہ کام اس لیے مشکل ہوتا کہ ہم گارڈ کے فرائض کی نوعیت سے نا واقف تھے اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کس اسٹیشن سے گزرنے کا مقررہ طریقہ کار کیا ہے۔ اگلے 4 گھنٹے خطرے سے یکسر خالی نہیں تھے۔ تریونی اور کرنل قدرے بے پرواہ واقع ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے حفاظتی انتظامات کو کافی سمجھتے ہوئے باقی معاملات ان پر چھوڑ دیے تھے جن کو وہ قابل اعتماد سمجھتے تھے یا خرید چکے تھے۔ مگر دلاور ایک ناقابل اعتبار دشمن تھا، ایک ایسا یار جس کے بارے میں حتمی پیش گوئی کرنا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا نوشتہ تقدیر کو پڑھنے کے بعد زندگی کے معمولات کو مرتب کرنا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ٹرین کی روانگی کے وقت وہ اچانک آ سکتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ سب ٹھیک ہے۔ دراصل ہمیں جتنا دلاور سمجھتا تھا اتنا تریونی یا کرنل نہیں سمجھ سکے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے دور عداوت کا تجربہ اتنا طویل نہیں تھا جتنا دلاور کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ دلاور کے مقابلے میں وہ احمق بھی تھے۔ احمق اگر نہ کہا جائے تو نسبتاً کم عیار و مکار ضرور تھے۔ میں ریلوے لائنوں کے درمیان چل رہا تھا۔ کئی بار سامنے سے مجھے ریلوے انجن کی پیشانی پر ایک آنکھ کی طرح نصب تیر چوندیات دینے والی روشنی پڑی۔ میں پٹری بدلتا گیا اور آخرکار بابا صاحب کے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ اس نے اوس سے بچنے کے لیے اپنے اوپر چادر کا خیمہ سا بنا لیا تھا۔ بابا صاحب اپنے لوٹ کے خزانے پر سانپ بن کے سوئے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے قریب بیٹھ کر اسے جگایا۔ اے بابا صاحب، ہم آ گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کالی رات میں ایک کالے سوٹ والے کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ کون ہے؟ ارے بابا، ہم بولا نا کہ ہم آ گیا۔ الیگزینڈر۔ کون الیگزینڈر کہاں سے آیا ہے؟ جدھر تم بھیجا تھا ہم کو، گارڈ کا پاس سے۔ میں نے اوپر انگلی اٹھا کر کہا، ابھی گارڈ تیرے کو بلانے کا واسطے میرے کو بھیجا۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔
کیا بکتا ہے؟ وہ ہکلانے لگا۔ ہم کو گارڈ بولا ادھر ایک دم کپلا ہے، ایک داڑھی والا فراڈ کرتا پڑا ہے، پبلک اس کو اچھا سمجھتا ہے مگر وہ ڈیول ہے، اس کو لانا مانگتا۔ ہے بھگوان، یہ آدھی رات کو کیا بلا چمٹ گئی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ جا بھائی جا، فقیروں کو مت چھیڑ، ہم نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ تم ہمارا وائف بگاڑا، ہمارا لائف بگاڑا، ہمارا وائف ایک دم ایڈیٹ، ہم اسے بڑا ایڈیٹ تیرا بعد میں آ گیا اور اکھا مال تیرے کو دے دیا۔ پیسہ وصول کرنے آئے ہو تو یار جان لینے کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں سمجھ گیا، تم نے اور تمہاری بیوی نے کچھ نذرانہ دیا ہوگا۔ کتنا مال تھا؟ زبان سے بات کرو، میں سب واپس کر دیتا ہوں۔ لائف کیسے واپس کرے گا اپنا وائف کا؟ اس نے خودکشی کیا، آتم ہتیا، سوسائیڈ، اور ابھی ہم تیرا سوسائیڈ کرنے کو مانگتا۔ اس نے چلانے کے لیے منہ پھاڑا ہی تھا کہ میں نے ریوالور کی نالی اس کے حلق تک اتار دی۔ وہ ایسے ساکت ہو گیا کہ اپنا سانس تک روک لیا۔ مونڈی ہلائے گا یا زبان ہلائے گا تو یہ سوسائیڈ ہوئے گا، خودکشی۔ اپنا انگلی ٹریگر پر ہے مگر اپن اس کو دبا کے مرڈر نہیں کرے گا۔ سامنے سے گولی جائے گا تو پیچھے سے نکلے گا، تیرا باڈی پنکچر ہو جائے گا تو تیرا آتما کا پھونک بھی نکل جائے گا، تو ایک دم فلیٹ ہو جائے گا، ٹائر کا مافک۔ ابھی میں تیرے سے پوچھے گا کہ کیا مانگتا ہے؟ جان کے مال۔ سالہ زندہ رہے گا تو مال بہت، سارا دنیا کے ایڈیٹ لوگ آئے گا تو مال بھی آئے گا، لیکن ہوا نکل گیا تیرا تو ارتھی میں جنتا لوگ آئے گا، سالہ کچھ دے کر نہیں جائے گا۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر میں نے ریوالور کو واپس کھینچ لیا۔ ابھی اپن بہرا نہیں ہے اور آپس کا بات ہے، اس لیے اونچا بولنے کا نہیں ہے۔ ایسا مافک بات کرے گا جیسے تیرا باپ ہے سامنے، کیا سمجھا؟ ورنہ اس کی زبان ہرے رام کرشنا کا ورد کر رہی تھی اور اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ موت کو اتنا قریب پا کر اس کے دل میں مال و زر کی وقت ختم ہو گئی تھی، اور اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو صرف زندگی کی۔ اس نے کہا، دیکھ میرے کو مت مار، یہ سب لے جا، جتنا تیرا دل چاہے لے جا۔ ابھی روکڑا بول کتنا ہے؟ تیرے کو پیسہ پیسہ معلوم ہوگا، تو روز گن کر دیکھتا ہوگا، ایک دم ٹھیک بول۔ 7,58,955 روپے نقد۔ اس نے تھر تھراتی زبان میں بالکل صحیح ٹوٹل بتایا۔ گن کر دوں گا۔ زیور کا بول۔ زیور کیا کرے گا تو؟ نقد لے جا، کام آئے گا۔ وہ خوشامد پر اتر آیا۔ زیور بیچے گا تو پکڑا جائے گا، ہے بھی تھوڑا۔ میں نے سرد شفاق لہجے میں کہا، بکس کھول حرامی کا بچہ، نہیں تو ابھی پھونک نکالتا ہے تیرا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ایک اینٹ ہٹائی اور نیچے سے چابی نکال کر زمین میں 3/4 دفن فولادی سیف جیسے صندوق کا تالا کھول دیا۔ یہ لے سب نقد۔ اس نے 100 کے علاوہ چھوٹے نوٹوں کی گڑیاں برآمد کرتے ہوئے کہا۔ آدھی تجوری خالی ہو گئی اور میرے سامنے نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اتنے بڑے ڈھیر کو لے جانے کا مسئلہ غور طلب تھا۔ کوئی تھیلا دے میرے کو، میں نے کہا۔ تھیلا کہاں سے لاؤں؟ یہ چادر لے جا، اس میں باندھ لے۔ ہے بھگوان، کیا کل جگ ہے، ڈاکو لوٹنے لگے ہیں فقیروں کو۔ میں نے اس کے منہ پر ریوالور مارا۔ اپن کو ڈاکو بولتا ہے سالہ، تو خود کیا ہے؟ چل یہ 100 والا نوٹ ڈال اس چادر پر، چھوٹا والا چھوڑ، 10 والا بھی ڈال۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور خون اس کے ہونٹ کے کٹے ہوئے کنارے سے ٹپک رہا تھا، لیکن وہ میرے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔